شب معراج کے بارے میں ہمارے یہاں یہ مشہور ہے کہ 27 رجب کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے ہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے، یاد رکھیے اس کی مختلف تواریخیں ہیں، یہ مشہور صرف 27 رجب ہے، یہ بات ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے شب معراج یعنی معراج پر گئے ہیں۔ کیا 27 کو ہوئے؟ بعض تاریخ بول رہے ہیں ربیع الاول، بعض میں دوسرے مہینے اور دوسری تاریخ کا ذکر ملتا ہے، جس طرح 22 رجب کو ہم کہتے ہیں کہ اس دن امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی اس دن انتقال ہوئے ہیں یا پیدا ہوئے ہیں، اس طرح کی روایتیں چلتی ہیں، جبکہ اس کے پیچھے ہم دیکھتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال ہوئے، ان کی خوشیاں منائی جاتی ہیں، کیونکہ ایک طبقہ ہے جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت کرتے ہیں۔ رہا مسئلہ شب معراج 27 کا، اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ شب یعنی معراج یہ تو قرآن سے ثابت، اس کا کوئی منکر ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں یہ معراج کا منکر ہے۔ معراج جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر ہے یہ قرآن سے ثابت، اس کا منکر تو کافر ہے۔ پھر وہاں سے آگے کا سفر حدیث سے ثابت ہے، یعنی مکمل طور پر بیداری کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی ہے، اس کا منکر اسلام سے ہی خارج ہے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اور باقی کچھ مراحل ہے، ہمیں معلوم ہے کہ اس کے ہم 2 حصے کرتے تھے، ایک حصے کا منکر کافر، ایک حصے کا ہم کہتے ہیں اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ معراج ایک الگ چیز ہے، نبی نے کی، یہ برحق ہے، تمام امتی کا اس پر ایمان ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس دن کوئی عمل ثابت ہے؟ ہم ہر اس طبقے ہر اس بندے سے سوال کرتے ہیں، آپ اس رات کو جو بھی عمل کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 یا 13 سالہ مدنی زندگی میں نبی نے کوئی عمل کیا اس رات کو؟ صحابہ اس کے بعد 100 سال تک زندہ رہے، صحابہ نے یہ رات منائی، تابعین ہم آتے 300 400 سال تک، کیا اس پر کوئی عمل ہوا؟ اس کی کوئی فضیلت ثابت ہے؟ ہم دیکھتے ہیں شب برات کی ہمیں ضعیف روایتیں مل کر ثبوت و ثابت ہو جاتا ہے، ضعیف روایت، اس کی کوئی ضعیف روایتی ہے؟ آپ ذرا سوچیں، کچھ ثابت ہوگا نا اس رات میں؟ کچھ نہیں، نبی نے کیا، صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، کوئی ضعیف روایت، کوئی فضیلت، کوئی حکم، کوئی عمل بالکل بھی ثابت نہیں ہے۔ پھر کیا وجہ ہم منا رہے؟ دیکھو یاد رکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بدعتیں عام ہو اس وقت اگر عالم خاموش بیٹھے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے، تو ضروری ہے ہم پر کہ ان بدعات جو ہم ایجاد کر رہے ہیں ان کو بولنا ہے لوگوں کے سامنے۔ اور نبی نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ، ہر ایک نئی چیز جس کو آپ دین میں شامل کریں وہ بدعت ہے، کل بدعۃ ضلال، ہر بدعت گمراہ ہے، وکل ضلال فی النار، اور آپ کو جو گمراہی ہے یہ جہنم میں لے جائے گی۔ یعنی ایک عمل جسے آپ نیکی کے بیس پہ کر رہے ہیں وہ آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہی ہے، خود سوچیں ہمارا انجام پھر کیا ہوگا۔ امید ہے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں گے۔ یہ رات اس میں کوئی بھی عمل ثابت نہیں ہے، بلکہ ہمیں کرنا چاہیے عشاء پڑھے، صبح کی نماز پڑھے، آپ کی پوری رات شب ہوگی۔ بہتر یہ تھا جس نبی سے محبت ہے 5 وقتہ نماز پڑھے، عبادت میں، ذکر و اذکار میں، ہر چیز میں ہم اپنی زندگی اپنا عمل صرف کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔